بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں پاکستان میں گزشتہ 10 سال کے دوران دہشت گردی اور اس کے خلاف حاصل ہونے والی کامیابیوں کا احاطہ کیا۔ اس دوران انہوں نے بہت سے اہم سوالات کے جوابات بھی دیے، بلکہ اگر جو دیکھا جائے تو یہ پریس کانفرنس کافی ڈیٹیلڈ تھی۔ اس میں کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پچھلے 10 سال کے دوران جو کامیابیاں ہیں اور اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے اس کی وضاحت کی، اور جو بلوچستان میں حال ہی میں جو 11 کارکن ہیں ان کے قتل کے بعد ایک کافی اہم پریس کانفرنس تھی، اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں۔ انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے کی، اس میں انہوں نے ویسے تو کوئی سیاسی طور پر بات نہیں کی، لیکن سوالات میں جو 4-5 جو ہے سیاسی سوالات کیے گئے اور انہوں نے اس کے بڑے نپے تلے جواب بھی دیے، لیکن ان نپے تلے الفاظ کے باوجود ان میں کافی جو مفہوم ہے وہ واضح تھے۔ ان میں ایک چیز تو یہ تھی کہ فوج اپنا کام کرنا چاہتی ہے اور اس کو کام کرنے دیا جائے، اور باقی جو قانونی معاملات ہیں یا سیاسی معاملات ہیں تو یا الیکشن میں دھاندلی کے مسائل ہیں تو وہ جو پاکستان میں جو مختلف ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ معاملات وہاں پر ڈسکس کیے جانے چاہیے اور یہ معاملات وہیں پر حل ہوں گے۔ یہ بالکل وہی موقف ہے جو ان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے محمد زبیر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور سابق گورنر سندھ ہیں، ان پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک انہوں نے جو مختصر سی پریس کانفرنس کی تھی اور ان ملاقاتوں کی تصدیق کی تھی، تو اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہتی ہے اور فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ لیکن اس وقت میرے جو اس پریس کانفرنس کے باقی جو پوائنٹس ہیں ان پر بات کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت بات کریں گے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ پچھلے دنوں پی ڈی ایم نے ایک اعلان کیا، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے، کہ ہمارا جو احتجاج ہے ہم لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف کریں گے، تو ہو سکتا ہے اس کا رخ جو ہے اسلام آباد کے بجائے پنڈی کی طرف ہو۔ پنڈی سے مراد ان کا جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا اور دھرنا دینے کا اعلان تھا۔ لیکن آج جب ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جی ایچ کیو جانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بابر افتخار صاحب نے ایک جواب دیا جو صرف 2-3 جملوں پر مشتمل تھا اور کافی نپا تلا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے جی ایچ کیو کی طرف آنے کی، لیکن اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کو چائے پلائیں گے اور ان کا لک آفٹر کریں گے، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد چونکہ آج ملاکنڈ میں پی ڈی ایم کی ایک ریلی تھی، ہے تو یہ جلسہ تھا لیکن اب جلسے اس نوعیت کے نہیں ہو پا رہے پی ڈی ایم سے، تو انہوں نے ان اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں احتجاج کی ان کو ریلیز کا نام دے دیا ہے۔ تو آج بہرحال ریلی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے نو منتخب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں ان کو پیپلز پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے، لیکن یہ انتخاب ایسا تھا کہ بات جو ہے وہ چلتی چلتی باہر نکلی، اس کا کوئی باقاعدہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ انتخابات کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے اور کس وقت ہوں گے۔ بہرحال یہ انتخابات کب ہوئے اس کا پتہ بھی کوئی نہیں، لیکن بہرحال یہ بات سامنے آئی کہ ان کو پیپلز پارٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ چلو یہ تو ایک چلتے چلتے بات تھی۔ بہرحال لیکن اس میں پھر مولانا فضل الرحمان نے ریلی سے جو خطاب کیا تو اس میں انہوں نے اس پر اپنا رد عمل دیا، جس میں انہیں کہنا تھا کہ آپ خود تو پیزا کھاتے ہیں، پیزے کھائیں اور ہمیں چائے پانی پر کھائیں، یہ تو پھر زیادتی ہے، مہماندواری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس بات سے ان کے دل کی بات سامنے آ گئی ہے، بلکہ یہ صرف یہی بات نہیں ہے جو ان کے دل کی ہے، جو ان کی زبان پر آئی ہے، بلکہ اس میں آج انہوں نے خطاب کیا کم از کم 1-2 اور باتیں اور بھی ہیں جو ان کے دل کی آواز ہیں، اور لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی، اور اگر وہ پوری ہو جائیں تو یہ پی ڈی ایم کا جو باقی سلسلہ ہے، جو کچھ حیثیت باقی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے تقریباً اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی ہیں، کیونکہ لاہور جلسے کے بعد پی ڈی ایم کے ہاتھ میں کچھ آنے والا لگتا نہیں تھا، اور ان کو بھی جس کا احساس ہو گیا تھا، اور جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج جسے وہ مخاطب کرتے تھے ان کی طرف سے بھی ان کے کان پر بھی جوں نہیں رینگ رہی تھی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، اور رابطے دعوے کیے جا رہے تھے رابطوں کے کہ ہمارے ساتھ بیک ڈور مذاکرات کے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی بھی آج ڈی جی ایس پی آر نے
تردید کی اور کہا کہ ہمارے کسی کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے، اور سامنے نظر آنے کی بات ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی پریشانی کے باعث بھی نہیں ہے اور آپ اپنے جلسہ جلوس کر رہے ہیں، محض الزامات لگا رہے ہیں، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو اور 2-3 پوائنٹس ہیں مولانا فضل الرحمان کے، اس پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم باری باری اس پر بات بھی کر لیں گے۔ تو اس میں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو نیب کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ بقول ان کے میں نے کہا سرنڈر ہونا مولانا فضل الرحمان کا کام نہیں، وہ جنرل نیازی کا کام ہے۔ یہ ان کا دوسرا مسئلہ ہے کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کو روز نیب جو ہے وہ نوٹس بھیج رہا ہے، جو ان کو بلا رہا ہے، جو بلانے کی شنید ہے، تو یہ ان کا دوسرا مسئلہ ہے۔ ان کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فوج کو وضاحت دینی ہوگی کہ وہ غیر جانبدار ہیں، کہ عمران خان کے ساتھ فریق ہیں۔ اگر وہ فریق ہیں تو پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ جی ایچ کیو کے دروازے پر احتجاج کریں۔ اس حکومت کو، ناجائز حکومت کو سہارا دینے والے بھی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کی طرح کا ماشاء اللہ ہے، ان کے مطابق ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر آمریت کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ اور ایک اور اہم نواز جو ان کی اصل میں یہ بھی ان کے دل کی بات ہے جو ان کی زبان پر آ گئی ہے، قبائلی علاقوں میں کیوں فوج بیٹھی ہے، فوج کو بیرکوں میں جانا چاہیے۔ تو یہ ہیں ان کے دل کی آوازیں جو وہ بار بار دہرا رہے ہیں، اور آج انہوں نے کیونکہ مالاکنڈ میں تھا جو پاکستان کے سابق فاٹا کا علاقہ ہے، تو یہ بھی ان کے دل کی زبان ہے کہ مولانا شروع ہی سے اس چیز کے مخالف ہیں کہ فاٹا کو کے پی کے میں شامل کیا جائے، بلکہ ان کا جو موقف رہا ہے کہ فاٹا کو الگ سے ایک صوبہ بنایا جائے۔ بہرحال اس کے پیچھے بھی ان کے کچھ سیاسی معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ آج آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان فاٹا میں الگ صوبہ بنانے اور اس کو فوج کو بیرکوں میں واپس بھیجنے کی بات کیوں کر رہے ہیں، اور یہ پیزے والی بات انہوں نے کی اور ماضی میں اس پیزے میں مولانا کا حصہ کتنا تھا اور کب سے تھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج انہوں نے بابر افتخار صاحب نے یہ بتایا کہ پاکستان کا تقریباً 37% علاقہ جو تھا وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور پاکستان کی فاٹا کے اس علاقے میں کوئی عملداری نہیں تھی۔ فوج نے جب یہاں پر آپریشن شروع کیا اور ٹی ٹی پی کو شکست دی تو اس کے بعد 63% باقی جو حصہ ہے وہ پاکستان کی عملداری میں آ گیا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ فاٹا کے اس علاقے کو کے پی کے میں ضم کر دیا جائے، اور یہ ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں اس میں کچھ کام ہوا، پھر مسلم لیگ نون کے دور میں ایک بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے اور اس کو منظور کر لیا گیا، اور اب وہاں پر ترقیاتی کام جاری ہیں اور باقاعدہ وہاں پر فنڈز ہیں، اور اس والے سے ہسپتال بنائے جا رہے ہیں، اسکول بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار دلانے کے لیے جو مختلف منصوبے ہیں وہ بھی زیر تعمیر ہیں۔ لیکن بہرحال مولانا چاہتے ہیں کہ فوج واپس جائے، کیونکہ پاکستان کا جو سابق فاٹا کا علاقہ ہے یہ پاکستان کی اس طرح عملداری میں نہیں تھا، بلکہ یہ وفاق کا علاقہ تھا، اور یہاں پر قبائلی قوانین یا جرگے کے جو معاملات وہ جاری تھے، اور جو انگریز کے زمانے سے ایسا ہی تھا۔ اور یہاں پر پاکستان کے جو باقی محکمے ہیں یا شعبے ہیں، جیسے وہ کسٹم ہے یا ٹیکس کا ہے یا کسٹم ایکسائز والے ہیں، ان کی یہاں پر عملداری نہیں تھی۔ تو یہاں پر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر بعض لوگ کے پی کے سے تعلق رکھنے والے، ان پر یہاں پر جتنا بھی کاروبار تھا ان کو اس پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، اور پھر وہ بارڈر کے آر پار بھی جا سکتے تھے۔ اور یہ یہاں پر یہ مختلف مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو یا محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہو، تو اس جگہ کے جو کاروباری ہیں ان کو اس معاملے میں کافی فائدہ تھا کہ آپ نے دینا دلانا کچھ نہیں ہے، اور جو آپ کما رہے ہیں جائز یا ناجائز طریقے سے وہ سارا آپ کا ہے۔ تو ایک تو یہ بات بھی مولانا فضل الرحمان فوج کو واپس بیرکوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو پچھلا معاملہ ہے اور حکومت ہے کہ وہ آپ کے شدت پسند گروہ جو ہیں وہ بھی آپ کے زیر اثر ہیں، اور آپ کے یہاں کا جو کاروبار ہے وہ بھی آپ کے پھل پھول رہے ہیں۔ تو یہ دونوں معاملات ہیں، اور دونوں ایک نہایت منافع بخش تھے، اور مالی حوالے سے تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ ان کی جو دل کی بات ہے ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نیب کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، بلکہ یہ کام جن نیازی کا ہے کہ نیازی سرنڈر کرتے ہیں، کہ جو 1971 کی جو جنگ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا چونکہ عمران خان بھی نیازی ہیں تو انہوں نے اس میں ہٹ کیا ہے۔ لیکن بہرحال کہنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو اس دفعہ کہیں نہ کہیں سرنڈر کرنا پڑے گا، اور
کو کچھ عرصے بعد ہی مولانا سرنڈر کرتے نظر بھی آئیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کی باقی جو لوگ ہیں وہ ان کا دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے مزید ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو پاپا جونز کا انہوں نے بتایا کہ پاپا آپ خود پیزے کھاتے ہیں اور ہمیں چائے پانی پر ٹرکھا رہے ہیں، تو مولانا صاحب اور ان لوگوں کو جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں ان کے یہ بھی دل کی بات ہے کہ آپ خود تو کما رہے ہیں، یا صاحب ان کے جو جرنیل ہیں وہ کما رہے ہیں، کیونکہ پاپا جونز کا جو معاملہ ہے وہ سابق جرنیل ہیں، تو ان کے بعد انہوں نے کہ آپ پیزا کھائیں ہمیں چائے پانی پہ ٹرکھائیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں بھی پیزا دیا جائے، کیونکہ ہمارا چائے پہ گزارا نہیں ہے، بلکہ ماضی میں اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے پیزے کھاتے رہے ہیں تو اب چائے کیوں کھائیں۔ اور یہ پیزے کھانے کا معاملہ جو ہے یہ پچھلے دنوں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں بھی واضح تھا کہ یہ کہاں کہاں خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان اور دوسرے ہمارے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کب سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک الائنس رہا ہے، اور پاکستان میں یہ اس الائنس کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے، وہ چاہے افغان جہاد ہو، جنگ ہو، یا پھر اس کے علاوہ جو مختلف معاملات ہیں یہاں پر ان میں جو بڑے حصہ دار تھے۔ اور یہ نیچے انہوں نے بات کی کہ آج بھی ملک میں ایسا لگتا ہے کہ جنرل مشرف اور ضیاء الحق کا مارشل لا نافذ ہے، تو ان دونوں مارشالز جو ہیں ان کے یہ بینیفیشری ہیں، نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ نواز شریف بھی، آپ یوں کہیں کہ بینیفیشری، اگر کہ بظاہر تو مولانا نواز شریف کے خلاف مشرف کا مارشل آیا تھا، لیکن بہرحال ان کے این آر او ملے، اور بعض میں جو ان کے ادوار ہیں وہ بھی مشرف کے ہی دور کا نتیجہ تھے۔ بہرحال یہاں پر ہم مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان جو ہے جو ان کا پیزے کھانے کا جو سلسلہ ہے، جب وہ مارشاء اللہ کے اتحادی رہے ہیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے، تو یہ 1986 سے ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہمیشہ آمریت کے خلاف جنگ میں گزری، تو مشرف دور میں ان کی کے پی کے میں حکومت تھی اور مرکز میں وہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو اتنا بڑا جو پیزے میں حصہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو اس سے پہلے کبھی ملا تھا نہ اس کے بعد کبھی ملا ہے، لیکن بہرحال تب سے وہ تقریباً ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ ایک صرف 92 کی غالباً اسمبلی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، لیکن اس کے بعد سے وہ مکمل حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، اور یہ 1999 بلکہ 2000 کے بعد جو الیکشن ہوئے مشرف کے دور سے اب تک، اور یہ پچھلی نواز شریف کی حکومت تک، اس میں تو مولانا فضل الرحمان مکمل ان دونوں حکومتوں کا حصہ رہے، اور یہ ان کو پیزے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ملتا رہا ہے، تو اب ان کا دوبارہ پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اصل میں باقی جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، جو وہ اپنے جلسوں میں کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، یہ ان کے 3-4 دل کی آوازیں ہیں۔ اگر یہ ان کے من کی جو خواہشات ہیں یہ پوری کر دی جائیں تو انہیں اس حکومت سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اس معاملے پر اب پیزے میں اب ضرورت سے زیادہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی حصہ دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، تو اصل معاملہ یہی ہے۔ بلکہ 1986 میں بھی اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1986 میں بھی جب یہ حکومت کا حصہ بنے اور اس کے بعد یہ غالباً حج یا عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گئے، تو وہاں سعودی عرب کی یونیورسٹی میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے ان کا جو اکٹھے سفر تھا مدینہ کی طرف وہ اکٹھے ہوا، تو انہوں نے ان سے پوچھا، کیونکہ وہ بھی ان کے جو مسلک ہے اسی سے تعلق رکھتے ہیں اور غالباً ان کو جانتے بھی ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بے نظیر حکومت کا 1986 میں جس کا حصہ بنے تھے تو آپ اس کا حصہ کیوں بنے ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا سیدھا سادہ اور دو ٹوک جواب دیا تھا، اور انہوں نے سچا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے 50-60 سال سے، کیونکہ اس جو 1986 کی بات ہے تقریباً 36 سال پہلے کی، تو پچھلے تمام عرصے میں یہی لوگ کھا رہے ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم باہر بیٹھے ان کو کھاتے دیکھتے رہیں اور اس میں اپنا حصہ نہ لیں؟ تو ہم تو اپنا حصہ لینے کے لیے اس میں شریک ہوئے ہیں، اور یہ 1986 سے پھر مسلسل اب تک حصہ لے رہے ہیں، اور اس بات کو 35-40 سال گزر چکے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اور 35-40 سال یا غالباً جتنی زندگی ہے وہ بھی چلتا رہے، اور بعض اس میں جو خاندان ہے ان کے معاملات بھی ایسے ہی چلتے رہیں۔ تو یہ اصل میں مولانا فضل الرحمان کی آج جو دل کی باتیں ہیں وہ ان کی زبان پر آئی ہیں، اور اس کو انہوں نے موقع دیا ہے DGISPR نے، کیونکہ اسی رد عمل میں انہوں نے کہا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ان کو پیزے میں حصہ ملتا ہے یا ان کی یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔